بابا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اسرا سے شادی کروں گا۔ جی بابا کے جان جیسا ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ اشرف خان زادہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ابراہیم خان زادہ جن کا ایک بیٹا تھا یزدان خان زادہ، دوسرے بیٹے احمد خان زادہ جن کی 2 بیٹیاں تھیں اقصیٰ اور حریم، تیسرے بیٹے وقاص خان زادہ جن کی ایک بیٹی تھی اسرا وقاص یزدان۔ یزدان آرام سے اسرا گر جائے گی۔ نہیں چاچو، اسرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وقاص جو ابھی اپنے گھر میں داخل ہوا تھا نے یزدان کو دیکھ کر کہا، جو اس وقت اسرا کو سیڑھیوں پر چڑھا رہا تھا۔ اقصیٰ سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی اور اسرا سے ٹکرا گئی۔ اسرا اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ یزدان، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے مذاق کون کرتا ہے؟ جان نکال دی تھی میری۔ 5 سال بعد وقت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اب اسرا 7 کلاس میں اور یزدان FSC میں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یزدان کا اسرا کے لیے جنون بھی بڑھتا چلا گیا۔ کبھی اسرا یزدان کی محبت سے متاثر ہوتی تھی تو کبھی اس کے جنون سے خوف کھاتی تھی۔ اقصیٰ آپی، آپ کو پتہ ہے مجھے وہ مسٹر خڑوس بالکل پسند نہیں۔ کون؟ یزدان؟ یزدان جو سیڑھیوں کے پاس سے گزر رہا تھا اپنا نام سن کر رک گیا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ جی یزدان خان زادہ، مجھے بالکل پسند نہیں۔ مجھ پر اپنا حق ایسے جتاتا ہے جیسے میں اس کی خریدی ہوئی کوئی چیز ہوں۔ وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پہننا، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ پتہ نہیں وہ خڑوس انسان خود کو کیا سمجھتا ہے۔ میں تو ایسے انسان سے کبھی شادی نہ کروں۔ یزدان یہ سن کر طیش میں آ گیا اور غصے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یزدان، میرا بازو چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ جو سچ ہے وہی کہا ہے۔ تم صرف یزدان خان زادہ کی ہو۔ یزدان کا عشق ہے اسرا۔ اسرا کل بھی یزدان کی تھی اور آج بھی یزدان کی ہے اور ہمیشہ یزدان خان زادہ کی رہے گی۔ گاٹ اٹ؟ کتنی دفعہ کہوں تم یزدان خان زادہ کا عشق جنون ہو یزدان کا۔ یزدان کے جسم میں خون کی جگہ اسرا دوڑتی ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لو، تم صرف یزدان کی ہو۔ محبوب کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ بااثر ہوتا ہے۔ حفصہ، بھابھی، بھائی، کہاں ہیں آپ سب؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی، بھابھی، میرا ٹرانسفر امریکہ ہو گیا ہے، کل ہی امریکہ جانا ہے۔ بابا اور اسرا؟ یزدان جو ابھی کالج سے آیا تھا اس نے ابو سے پوچھا۔ بیٹا وہ پاکستان ہی رہے گی۔ نہیں بابا، ہم اسرا کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور بابا، میں اسرا کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے امی ابو سب اس کے ساتھ ہیں۔ پرور کچھ نہیں، کل کی ٹکٹس ہیں، تم بھی اپنا سامان پیک کر لو۔ جی بابا۔ آپ ہی کتنا مزہ آئے گا، یزدان جا رہا ہے، آپ کوئی مجھ پر روک ٹوک نہیں لگایا کرے گا۔ ہم خوب مستی کریں گے اور پارٹی میں بھی جایا کریں گے۔ اچھا ہے، عذاب ٹل رہا ہے، میں عذاب ہوں تمہارے لیے۔ ہاں بولو، یزدان نے اسرا کو زور سے گردن سے پکڑ کر پوچھا۔ یزدان کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اسرا نے جب یزدان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ غصے سے لال تھیں، جس کی وجہ سے اسرا نے اپنی نظر نیچے کر لی۔ اسرا، تم کیوں ہر دفعہ میرا امتحان لیتی ہو؟ اسرا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، پر تم مجھے مجبور کرتی ہو۔ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں جو اب کرنے لگا ہوں اس سے تمہیں ضرور تکلیف پہنچے گی، پر ایسا کرنے کے لیے مجھے تم نے خود مجبور کیا ہے۔ بابا، آپ چاہتے ہیں نا میں امریکہ آپ کے ساتھ چلوں؟ جی بیٹا۔ بابا، میں تیار ہوں، پر پہلے آپ کو میرا اور اسرا کا نکاح کروانا ہوگا۔ بیٹا وہ ابھی چھوٹی ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اگر آپ میرا اور اسرا کا نکاح کروا دیں تو میں آپ کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، میں آپ کے چاچو سے بات کرتا ہوں۔ جی بابا۔ وقاص، اگر تم اجازت دو تو ہم چاہتے ہیں امریکہ جانے سے پہلے اسرا اور یزدان کا نکاح کر دیں۔ بھائی جان، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ایک دفعہ اسرا کی رضامندی لینی چاہیے، جیسا تمہیں بہتر لگے۔ اسرا بیٹا، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی بابا۔ بیٹا، آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے؟ جی بابا بولیں۔ بیٹا، ہم آپ کا اور یزدان کا نکاح کروانا چاہتے ہیں اس کے امریکہ جانے سے پہلے، پر بابا میں یزدان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹا؟ وہ میں اور کسی سے کر لوں گی جسے آپ چاہیں گے، پر یزدان نہیں۔ مطلب تم یزدان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جی بابا، صحیح ہے۔ پھر میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ جی آپ سب کو بتا دیں کہ مجھے یزدان خان زادہ منظور نہیں ہے۔ بھائی، اسرا کو یہ رشتہ منظور نہیں، پر کیوں؟ پتہ نہیں، پر وہ کہتی ہے اسے یزدان سے شادی نہیں کرنی۔ اسرا، وقاص، تمہیں ہر قیمت پر ہونا صرف یزدان خان زادہ کا ہے، اس لیے ایسی فضول قسم کی سوچ اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم نے انکار کیا اور انکار ہو گیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں نہیں کرنا مجھ سے نکاح؟ مجھے آپ بالکل اچھے نہیں لگتے۔
کیوں میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ منظور نہیں۔ چلو صحیح ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے۔ میں چاچو کو کہتا ہوں کہ اسرا کو ہمارے ساتھ امریکہ بھیج دیں، وہاں یہ صحیح طریقے سے پڑھائی کر سکے گی، پھر تم نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہو گی، یہی صحیح رہے گا۔ اب میں ایسا ہی کروں گا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے راضی ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آپ نکاح کے بعد جب امریکہ جائیں تو مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، پر یہ تو غلط ہے۔ اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ تم یزدان کی امانت ہو، اور اسلام امانت میں خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ جی، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ میں یزدان کی امانت ہوں۔ چاچو، اسرا اس رشتے سے راضی ہے، آپ مولوی صاحب کو بلا لیں نکاح کے لیے۔ بیٹا صبح تو کہہ رہی تھی مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اصل میں چاچو وہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے چاکلیٹ لا کر دو، اور میں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس بات کے لیے اس نے رشتے سے انکار کیا تھا چاچو، پر میں نے اب اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو بہت ساری چاکلیٹس لا کر دوں گا، اس لیے راضی ہو گئی۔ بہت عجیب بات ہے یہ، ویسے بھی اس لڑکی سے ایسی ویسی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ اسرا، تمہیں اگر چاکلیٹ چاہیے تھی تو مجھے بتاتی، اتنی سی بات کے لیے رشتے سے انکار کون کرتا ہے؟ ماما، آپ سے یہ کس نے کہا ہے؟ یزدان تمہارے بابا سے بات کر رہا تھا، تب میں نے سنی تھی۔ مسٹر یزدان ابراہیم خان زادہ، تم بس صبر کرو، گن گن کر بدلے لوں گی میں تم سے۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ یزدان اور اسرا ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ یزدان خان زادہ، آپ کو اسرا وقاص سے نکاح بما حق میں ہے، 5 لاکھ قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اسرا وقاص، آپ کو یزدان ابراہیم خان زادہ سے نکاح بما حق میں ہے، 5 لاکھ قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور اب اسرا وقاص سے اسرا یزدان بن چکی تھی، اور اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کر لو۔ سب لوگ اسرا اور یزدان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ یزدان، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مجھ سے شادی کر کے۔ اب تم دیکھنا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے اسرا، تم ایک دفعہ آ تو جاؤ، پھر میں خود ہی جنت بنا لوں گا۔ اچھا، ویسا خیال تو اچھا ہے۔ اب میں چاچو سے رخصتی کی بات بھی کر لیتا ہوں، تاکہ تم میری زندگی جہنم بنا سکو۔ یزدان، تم بہت بدتمیز ہو۔ تم نہیں، آپ۔ آج سے میں تمہارا مجازی خدا ہوں، اس نے آئندہ تمیز سے پیش آنا، جو حکم میرے مجازی خدا۔ اس کے علاوہ کوئی خدمت؟ اسرا نے اپنے منہ کے نقشے کو بگاڑ کر بات کی، جس کی وجہ سے یزدان کو ہنسی آ گئی، مگر وہ اس کو بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی، بعد میں یہ ناچیز بندہ آپ کو اپنی خدمت کا موقع ضرور دے گا۔ بہت ہی گھٹیا مذاق تھا مسٹر جوکر۔ پیچھے یزدان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ واہ بیوی، کیا نام دیا ہے، مسٹر جوکر، اور خود کیا ہو، چمپینزی؟ اگلے دن یزدان نے امریکہ جانا تھا، اس لیے وہ صبح جلدی اٹھا تھا تاکہ وہ پورا دن اسرا کے ساتھ گزار سکے، مگر اسے پورے گھر میں اسرا نہیں ملی۔ چچی، اسرا کہاں ہے؟ بیٹا، وہ 2 دن کے لیے اپنی دوست کے گھر گئی ہے، اس کے سالانہ امتحانات شروع ہونے والے تھے، اس کی تیاری کے لیے۔ اسرا، تو میرے ہاتھوں سے کٹ کھاؤ گی کسی دن اپنی حرکتوں پر۔ یزدان غصے سے اسرا کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بیڈ پر ایک کاغذ ملا۔ میرے پیارے مجازی خدا، میں 2 دن کے لیے اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، کچھ کام ہے مجھے، آپ اپنا خیال رکھنا۔ امریکہ جا کر گوری گوری لڑکیوں کو نہ تاکنا، اور اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ آپ کی پری، چندہ، شہزادی، مانو، گڑیا، اسرا۔ اللہ حافظ جوکر۔ مسٹر کھڑوس، میرے مجازی خدا، میرے حبی، اور ہاں، جب امریکہ سے آؤ تو میرے لیے بہت ساری چاکلیٹ، چیز، پیارے پیارے کپڑے، پرفیوم، نیل پالش، شوز، اسٹریٹنر، کرلر، کرمپر، بلو ڈرائر لے کر آنا، اور تیری سب سے امپورٹنٹ چیز، بہت سارا میک اپ، چوڑیاں اور گجرے بھی لانا، اور پھر اپنی دلہنیا کو لے جانا۔ آپ کی دلہنیا، اسرا یزدان۔ یزدان اسرا کے اس خط پر کھلکھلا کے ہنسا۔ اسرا، تم ہمیشہ بچی ہی رہنا، کبھی بڑی نہ ہونا۔ 5 سال بعد۔ چوڑا سینہ، لمبا قد، ہلکی بیئرڈ، مضبوط جسامت، سفید رنگ، گلے میں چین، ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے یہ 25 سالہ نوجوان یزدان خان زادہ تھا، جو اپنے MBBS کے آخری سال میں تھا۔ ساملی رنگت، درمیانہ قد، پتلے جسامت، ناک میں نتلی پہنے ہوئے یہ 21 سالہ جاذب نظر لڑکی اسرا یزدان تھی، جس نے ابھی لاء کا امتحان پاس کیا تھا اور بیرسٹر بننے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ اس دوران یزدان اور اسرا نے ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ کیا ہوا احمد، تم باہر کیوں کھڑے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وقاص صاحب، جو اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، دروازے پر احمد کو کھڑا دیکھ کر اس سے پوچھا۔
بھائی صاحب، اصل میں رقیہ کے چاچو کے بیٹے کی شادی ہے اور ہمارا جانا ضروری ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے کاروبار میں بہت مصروف ہوں اور اقصیٰ اور حریم کے بھی امتحان ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ مگر اگر ہمارے گھر سے کوئی بھی نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں اور رقیہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے شادی میں شرکت کریں اور ان کو ہماری مجبوری کے متعلق بھی آگاہ کر دیں۔ لو بھائی، اتنی سی بات تھی، میں اور شمائلہ ضرور جائیں گے۔ میں تو ویسے بھی آج کل زیادہ تر فارغ ہی ہوتا ہوں، سارا بزنس تم جو دیکھتے ہو۔ بھائی اسرا کو بھی ساتھ لے جائے گا؟ ہاں ہاں، بات تو صحیح ہے، میں اس سے پوچھ لوں گا۔ جی شکریہ بھائی صاحب۔ یزدان بیٹا، آپ کا MBBS کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ بابا بس تقریباً 3 مہینے تک۔ چلو صحیح ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ اسرا کی رخصتی کی بات کریں۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری اسرا بھی بڑی ہو گئی ہوگی۔ جی بابا۔ اسرا بیٹا، آپ کی چچی کی کزن کی شادی ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ جی بابا، میں چلوں گی، ویسے بھی ابھی تو میں فارغ ہوں۔ چلو پھر صحیح ہے، آپ تیاری کر لیں، شام تک چلتے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ احمد، پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، کل پرسوں تک واپس آ جائیں گے۔ جی بھائی، سب کا خیال رکھنا۔ بابا، کیا آپ کچھ دیر کے لیے اسپتال چل سکتے ہیں؟ کیوں بیٹا؟ بابا، صبا کی امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ اکیلی اسپتال میں ان کے ساتھ ہے۔ چلو اس کے پاس کچھ دیر کے لیے ہو آتے ہیں۔ جی بابا۔ صبا، کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ پتہ نہیں اسرا، صبح سے نہ تو کچھ کھا پی رہی ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ رکھو۔ ہاں بیٹا، وہ رب رحیم ہے، اگر اس نے بیماری دی تو شفا بھی وہی دے گا۔ بابا، اگر آپ اجازت دیں تو میں صبا کے ساتھ اسپتال رک جاؤں؟ وہ اکیلی ہے یہاں پر۔ جی بیٹا، آپ رک جائیں اس کے ساتھ۔ شکریہ بابا۔ اسرا، تم نے ویسے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم بس صبر کرو، مجھے پاکستان آنے دو، ہر چیز کا بدلہ لوں گا تم سے۔ یزدان روز کی طرح اسرا کی تصویر سے شکوہ کرنے میں مصروف تھا۔ یزدان، میں اور تمہاری امی بازار جا رہے ہیں، اگر تم نے چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ جی بابا، میں جاؤں گا۔ آپ کی بہو نے امریکہ آنے سے پہلے مجھے بہت بڑی لسٹ دی تھی، آخر وہ سب کچھ بھی تو خریدنا ہے۔ چلو بیٹا، بہت جلد تم بھی ہماری کیٹیگری میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ گھر میں اتنا رش کیوں ہے آنٹی؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ اسرا جب شام کو ہسپتال سے گھر آئی تو گھر میں رش دیکھ کر پاس کھڑی عورت سے پوچھا، بیٹا وقاص صاحب اور ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کیا؟ اسرا بھاگ کر اندر داخل ہوئی اور باپ کی میت کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا اٹھیے، ماما اٹھیے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اپنی اسرا کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ بابا اٹھیے نا، اپنی اسرا کو تنگ نہ کریں نا بابا۔ اٹھ جائے ماما، آپ تو بولیں کچھ۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ماما پکا آج سے میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ اسرا اٹھو، صبر کرو۔ بھائی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ نہیں چچی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسرا، یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اٹھو شاباش۔ وقاص صاحب کی وفات کے بعد سے اسرا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسرا نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسرا کو خواب میں وقاص صاحب نظر آئے۔ بیٹا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اور کیا تم اپنے ماں باپ کا خواب پورا نہیں کرو گی؟ بابا، میں ضرور آپ کا خواب پورا کروں گی۔ چلو پھر شاباش، اب تم یونیورسٹی میں داخلہ لو اور ایک بہت بڑی بیرسٹر بنو۔ جی بابا۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا، میں بہت بڑی بیرسٹر بنوں گی اور آپ کا نام روشن کروں گی۔ اسرا صبح جلدی اٹھی تاکہ اپنے تایا ابو سے بات کرے اور انہیں اپنا خواب بتا سکے تاکہ وہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ لے دیں۔ اسرا جب دروازے پہ پہنچی تو اسے احمد صاحب کی اور ان کی بیوی کی آواز آئی۔ احمد، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اسرا بھی بھائی کے ساتھ ہے، اگر ہم ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیں تو ساتھ اسرا بھی مر جائے گی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بھائی صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا چلو، جو ہوا اچھا ہوا، ہمارا راستہ تو صاف ہو گیا، اب سارا کاروبار صرف ہمارا ہے۔ وہ تو اچھی بات ہے، پر ہماری اقصیٰ کا کیا؟ ہم بچپن سے چاہتے تھے کہ اقصیٰ اور یزدان کی شادی ہو، مگر اسرا اور یزدان کا نکاح ہو گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میں نے اسرا کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ بھی نکالا ہوا ہے، بس کچھ دیر صبر کریں، پھر یہ اسرا نام کا کانٹا بھی ہماری زندگی سے دور ہوگا۔ اسرا نے دروازے کے باہر کھڑی یہ بات سن لی اور غصے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میں سب کو بتا دوں گی، میرے ماما بابا نے حادثے میں وفات نہیں پائی، آپ نے ان کا قتل کیا ہے۔ اوہو بچے، ہم تو ڈر گئے، اور کیا ثبوت ہے اس کا تمہارے پاس؟ ثبوت بھی میں ڈھونڈ لوں گی، وہ تو تم تب ڈھونڈو گی نا جب تم یہاں سے باہر نکل پاؤ گی۔ پھر انہوں نے اسرا کو کمرے میں دھکا دے کر کمرہ لاک کر دیا۔ احمد، اب ہم کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے، میں آج ہی خالد کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں آ کر اپنا مال لے جائے، بڑی بھاری رقم ملے گی اس کی بدلے۔ یزدان وقاص کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ پر کیسے بابا؟ ان کی کار کی بریکس فیل ہو گئی تھی، ابھی احمد کی کال آئی ہے، اس نے بتایا۔
بابا یہ کب ہوا؟ تقریباً ہفتہ پہلے، اور ہمیں اب بتایا گیا ہے۔ بیٹا وہ میں نے نمبر تبدیل کر لیا تھا اس لیے۔ پھر آج میں نے کال کی تھی تو اس نے بتایا۔ اچھا اور بابا اسرا کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تم جلدی سے MBBS کمپلیٹ کر لو، پھر ہم پاکستان چلتے ہیں اور اسرا کو ساتھ لے آئیں گے امریکہ۔ جی بابا۔ خالد تیرا مال ایک دم تیار ہے، تو شام کو گھر آ اور اپنا مال لے جا۔ یاد رکھ پورے 30 لاکھ، اس سے ایک اوپر یا نیچے نہ ہو۔ ارے ہاں بھائی، پورے 30 لاکھ لاؤں گا، تو بس مجھے وہ چڑیا دے دے۔ بڑی بے صبری سے انتظار کیا ہے اس سونے کا انڈے دینے والی مرغی کا۔ یار احمد، پورے 30 لاکھ لایا ہوں، اب میرا مال مجھے دے دے۔ ارے صبر کر، دیتا ہوں۔ اب صبر ہی تو نہیں ہوتا، بہت صبر کر لیا اس لڑکی کا میں نے۔ رقیہ جاؤ اسرا کو لے کر آؤ۔ جی میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اسرا چلو، تمہارے چاچو بلا رہے ہیں۔ چچی پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں بھی اس گھر کی عزت ہوں۔ چچی پلیز، آپ تو میری امی کی طرح ہیں، رحم کریں۔ میں آپ کی بیٹی نہیں، تم بھی میری بیٹی ہو، پر میری اقصیٰ کی خوشیوں کی دشمن ہو۔ جب تک تم پیدا نہیں ہوئی تھی تو سب کہتے تھے ہم یزدان اور اقصیٰ کی شادی کریں گے، اور پھر تم آ گئی اور تمہارا یزدان سے نکاح ہو گیا۔ مجھے سب منظور ہے، پر اپنی بیٹی کی خوشیاں میں قربان نہیں کر سکتی، اور اقصیٰ کی خوشیوں کے لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ میں خود کہیں دور چلی جاؤں گی، پر پلیز میری عزت ایسے پامال مت کریں۔ چلو اب نیچے، بہت سن لی تمہاری بکواس۔ یہ لے خالد اپنی لڑکی اور لے جائے اسے۔ چاچو پلیز کچھ تو خدا کا خوف کریں، مت کریں میرے ساتھ ایسا۔ خالد تجھے لڑکی مل گئی، انتظار کس بات کا ہے؟ لے جائے اسے۔ چل لڑکی۔ ہاں جی یزدان، ہم نے کل کی پاکستان کی ٹکٹس کروا لی ہیں، کل ہم لوگ واپس پاکستان جائیں گے۔ بس کچھ دیر اور اسرا، پھر تم اور میں ایک بار پھر سے ساتھ ہوں گے، تب دیکھوں گا کہ مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی میری پیاری بیوی۔ شیرو جن لڑکیوں کو ترکی بھیجا ہے، اس لڑکی کو بھی ان میں شامل کر دو۔ خالد نے اسرا کو شیرو کی طرف دھکیل کر کہا، اور اس کو بھی ان کے ساتھ کل ترکی بھیج دو۔ بس کچھ دیر اور اسرا، پھر تم میرے پاس ہوگی۔ اسرا تم بڑی ہو کر کیسی دکھتی ہوگی؟ کیا تم موٹی ہو گئی ہوگی؟ نہیں نہیں، تم بالکل دبلی پتلی ہوگی۔ تمہارے بال کیسے ہوں گے، لمبے یا چھوٹے؟ یزدان تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو اسے ملنے تو والا ہے پاگل انسان، جی بھر کر دیکھ لینا اپنے اسرا کو۔ یزدان جہاز میں بیٹھا اسرا کے متعلق اندازے لگا رہا تھا، مگر شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حریم جاؤ دیکھو دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ جی امی۔ یزدان بھائی، تایا ابو، تائی امی، آپ لوگ؟ امی دیکھیں تایا ابو آ گئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام بھابھی، آپ لوگ اچانک، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ بس ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو سرپرائز دیا جائے۔ اچھا پھر تو بہت اچھا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے۔ اندر چلیے۔ بھائی یزدان نہیں آیا کیا؟ آیا ہے بھابھی، گاڑی پارک کرنے گیا ہے۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ یزدان تو بچپن سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ چچی کیسی ہیں آپ؟ ایک دم ٹھیک، اپنے بچے کو دیکھ کر تو اور بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ چچی باقی سب کہاں ہیں؟ بھابھی، بھائی، اقصیٰ اور اسرا کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی اپنے دفتر گئے ہیں اور اقصیٰ یونیورسٹی میں۔ اچھا چچی، اسرا کہاں ہے؟ ہاں بہن جی، اسرا کہاں ہے؟ بیچاری اتنی چھوٹی سی عمر میں یتیم و مسکین ہو گئی۔ چلو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لیے، مگر اب ہم آ گئے ہیں، ہم اپنی گڑیا کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جائیں گے۔ اصل میں ہم اب سوچ رہے تھے کہ اسرا کی رخصتی کر دی جائے، وہ کب تک ایسے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چچی کدھر ہے اسرا؟ اسرا کا نام سن کر رقیہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ بھائی اسرا گھر نہیں ہے۔ خود کو بڑی مشکل سے سنبھال کر رقیہ نے جواب دیا۔ گھر نہیں ہے مطلب کس کے گھر گئی ہے؟ بھابھی آپ کو کیا بتاؤں، بھائی صاحب کی وفات کے بعد ہی اسرا اپنے عاشق کے ساتھ اس کے گھر بھاگ گئی تھی۔ کیا؟ خبردار نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اسرا ایسا نہیں کر سکتی۔ جی بھابھی میں سچ کہہ رہی ہوں، بھائی اور بھابھی کی وفات کے بعد ہی اسرا گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسرا کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ترکی کے ایک کوٹھے پر بھیج دیا گیا تھا۔ شیرو استفا تو بڑا کڑک مال لایا ہے تو۔ جی اماں جی۔ اماں جی مال کڑک دام کڑک، پلیز ہمیں جانے دیں۔ لڑکی، یہ تو تم بھول جاؤ کہ تم اب کبھی یہاں سے باہر نکل پاؤ گی۔ اماں جی کی پکڑ بہت مضبوط ہے، جو ایک دفعہ اس کی پکڑ میں آ جائے پھر اس کا باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شیرو جا لے کے جا ان لڑکیوں کو اور انہیں کوٹھے کے آداب اچھے سے سکھا، اور گلابو تو انہیں کوٹھے کے رنگ ڈھنگ میں ڈال دے۔ جو حکم اماں۔ نہیں بابا، اسرا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ جانتی تھی کہ وہ یزدان خانزادہ کا عشق ہے، جنون ہے یزدان کا۔ یزدان ایسے نہ کرو، تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یزدان جو غصے سے زور زور سے باکسنگ بیگ پر اپنا ہاتھ مار رہا تھا، اپنی ماں کی آواز پر رک گیا۔ پر اس تکلیف کا کیا مام، جو میری روح کو چھلنی کر رہی ہے؟ مام وہ کیسے مجھے چھوڑ سکتی ہے، تب جب وہ میرے نکاح میں تھی؟ مام میری بیوی تھی، وہ میری عزت، میری محبت۔
کیا اسرا کو اس چیز کا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ کسی کی منکوحہ ہے؟ اسرا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر زندگی سکون سے گزار لو گی؟ یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ تم نے نکاح کے وقت کہا تھا نا کہ تم میری زندگی جہنم بناؤ گی۔ اب یہ یزدان خان زادہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر واپس لائے گا اور تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ ایک دم خاموش لڑکی۔ ہم نے بھی تجھے 1000 بار کہا ہے کہ تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، اور شام کو یہ کپڑے پہن کر تیار رہنا، شام کو بڑے صاحب آ رہے ہیں۔ میں تیار نہیں ہوں گی۔ قریباً مہینہ گزر چکا تھا۔ یزدان نے اسرا کو پورے پاکستان میں ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ چاچو، آپ کو پتہ ہے اسرا کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ یزدان، تم بس ایک ہی سوال دہراتے ہو، اور میرا ہر دفعہ ایک ہی جواب ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ ہمیں بس اس کا میسج آیا تھا، اور تب کے بعد سے اسرا کا نمبر بھی بند ہے۔ یزدان، جہاں جہاں ہم اسرا کو ڈھونڈ سکتے ہیں ہم نے ڈھونڈ لیا، وہ یہاں کہیں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہمیں مل جاتی۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں واپس امریکہ جانا چاہیے تاکہ تم وہاں جا کر اپنا اسپتال بنا سکو۔ بابا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں امریکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم ٹکٹس بک کروا لو۔ جی بابا، میں کروا لوں گا۔ بھائی صاحب، کیا آپ کل واپس جا رہے ہیں؟ ہاں احمد، میں نے یزدان کو کہا ہے۔ ٹکٹس کا دیکھتے ہیں کب کی ٹکٹس ہوتی ہیں، اور پھر یزدان کے لیے لڑکی بھی دیکھنی ہے۔ اب ساری زندگی اسرا کے سہارے تو نہیں رہ سکتے، اور خدا جانے اسرا کہاں ہے۔ ہم نے اس کو سارے پاکستان میں ڈھونڈ لیا، کہیں نہیں ملی۔ اچھا بھابھی اور بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی بولیے۔ وہ بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ اقصیٰ اور یزدان کی شادی کر دی جائے، پر بھابھی یزدان اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اقصیٰ کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ پر بھائی، آپ اس سے بات کریں، اس کی شادی کسی سے تو ہوگی ہی۔ چلو اقصیٰ سے ہو جائے گی، بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں دونوں، اور اقصیٰ بھی آپ لوگوں کے سامنے پلی بڑی ہے۔ ہاں ابراہیم، بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، ہم کریں گے یزدان سے بات اور اسے راضی کریں گے اس رشتے کے لیے، پر ابھی ہم اسے اس متعلق بات نہیں کر سکتے۔ ہم امریکہ چلے جائیں گے اور یزدان اپنا خود کا اسپتال کھولے گا، پھر ہم اقصیٰ کا رشتہ مانگیں گے آپ سے۔ جی بھابھی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ لڑکی، اٹھ، تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تجھے کہا تھا نا کہ تیار ہو جا، بڑے صاحب آ رہے ہیں، اٹھ۔ اسرا جو نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی تھی، وہ گلابوں کی آواز پر رکی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں پہنوں گی یہ کپڑے، پہننے تو تجھے پڑیں گے، اگر خود نہیں پہنے گی تو میں پہناؤں گی۔ چل اب دفعہ ہو، یہ کپڑے پہن کر آ۔ یزدان، تمہارے ہسپتال کا کتنا کام رہتا ہے؟ بس بابا، قریباً ختم ہے۔ چلو اللہ خیر کرے بیٹا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بابا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہاری اور اقصیٰ کی شادی کر دی جائے۔ نہیں بابا، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں اقصیٰ تو کیا کسی اور لڑکی سے شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ پر بیٹا، اس میں برائی کیا ہے؟ بابا، میں نے ساری زندگی اسرا سے محبت کی ہے، اور اس کی محبت ہی میری ساری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ بیٹا، اسرا تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ اب کسی اور کے پاس ہے۔ بابا، ایک پل کو مان لیتے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہے، پر اس نے اب تک مجھ سے خلا نہیں لی، اور اپنے عاشق سے نکاح کرنے کے لیے اسرا کو مجھ سے خلا لینی پڑے گی۔ جب وہ خلا لینے آئے گی، میں تب اس سے اپنی ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ وہ بات کی بات ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ ساری زندگی تم سے خلا نہ لینے آئی تو تم یہ اتنی بڑی زندگی کیسے گزارو گے؟ بیٹا، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسے ایسے ضائع نہیں کرتے۔ کسی کے آنے جانے سے آپ کی زندگی نہیں رکتی۔ اچھا بابا، مجھے وقت چاہیے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بیٹا، ہمیں آپ کا ہر جواب منظور ہوگا، پر یہ یاد رکھنا اسرا آپ تمہاری نہیں ہے، اور کسی کے ہونے نہ ہونے سے آپ کی زندگی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ جی بابا۔ آئیے بڑے صاحب۔ اماں جی، آج تو کوئی کچی کلی دکھائیں، مال کڑک ہونا چاہیے، دام منہ مانگا ملے گا۔ مال تو ایک دم پٹاخہ ہے، اب دکھا بھی دو، کیوں میرے منہ میں پانی بھر رہے ہو؟ گلابو، جا بڑے صاحب کو کمرے میں لے جا۔ جی اماں۔ چلیں حضور، یہ والا کمرہ ہے۔ میرے پاس نہ آنا، مجھ سے دور رہیں۔ ایسے کیسے لڑکی، بھاری رقم دی ہے تیرے لیے، ہمیں بھی ذرا اپنے حسن کے جلوے دکھا۔ میرے پاس مت آنا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ لو آ گیا، کیا کر سکتی ہو؟ تو اس نے اسرا کا زور سے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میری عزت کو ایسے مت رون دیں۔ عزت لڑکیوں کی اسی دن ختم ہو جاتی ہے جس دن وہ اس کوٹھے پر آتی ہیں۔ تو میرے آگے زبان نہ چلا۔ اس شخص نے اسرا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے پاس مت آنا۔ صبر کر لڑکی، تیری زبان بہت چلتی ہے، ورنہ یہ کاٹنی پڑے گی۔ وہ 60 سالہ انسان نے اسرا کو بیڈ پر دھکیل دیا اور اس کے جسم سے لباس نوچ ڈالا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ مگر وہ شخص اپنی دھن میں مگن تھا۔ اسرا کے جسم سے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ بابا، میں اقصیٰ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے،
میں احمد سے بات کرتا ہوں۔ بابا مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ جی بیٹا بولو۔ بابا میں نے اپنے اسپتال کے لیے کچھ ڈاکٹر ترکی سے بلائے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے وہاں جا کر ان کے اسپتال میں ہونے والے سیمینار میں شامل ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ بیٹا آپ کو جانا چاہیے۔ جب وہ آپ کے بلانے پر پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کو بھی ان کے بلانے پر جانا چاہیے۔ 2-3 دن کی تو بات ہے۔ چلیں بابا پھر میں جاتا ہوں ترکی۔ ہاں شاباش بیٹا، پھر جب تم ترکی سے آؤ گے تو تمہاری اور اقصیٰ کی شادی کر دیں گے۔ جی بابا میں تیار ہوں۔ بڑے صاحب مال پسند آیا؟ مال تو زبردست ہے پر اس لڑکی کی زبان بہت چلتی ہے۔ بڑے صاحب آپ ناراض نہ ہوں، اگلی دفعہ اس کی زبان نہیں چلے گی، چلنی بھی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر یزدان کہ آپ ہمارے بلانے پر ترکی آئے۔ جی مجھے بھی آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آئیے میں آپ کو اسپتال گھما دیتا ہوں اور ہمارے سینئر ڈاکٹر سے ملوا دیتا ہوں۔ جی شکریہ۔ اسرا کو صبح سے اپنے بازو میں شدت سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے اسرا کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جا شبو جا اندر اسرا کو ناشتہ دیا۔ جی اماں جی۔ یہ لے لڑکی نہ، اماں جی جلدی اندر آئیے، دیکھیے اسرا کو کیا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت ہے؟ اماں وہ بے ہوش پڑی ہے، پانی کا گلاس اوپر پھینک، ابھی اٹھ جائے گی۔ اماں وہ نہیں اٹھ رہی، میں نے پانی ڈالا۔ چل اچھا پھر ڈاکٹر کو بلا۔ جی اماں۔ آپ نے بلایا؟ ہاں ذرا اندر چل کر دیکھ، ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا اماں میں چیک اپ کرتی ہوں۔ اماں اسے تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہسپتال لے کر جانا پڑے گا اس کو، نہ اگر کسی کی نظر میں آ گئی تو۔ اماں اگر نہیں لے کر گئے تو یہ مر جائے گی۔ چل اچھا پھر کوئی دیکھے نہ اسے۔ جی اماں میں خیال رکھوں گی۔ نرس اور ڈاکٹر اکرام کو بلا کر لاؤ۔ میم وہ اسپتال میں نہیں ہیں، آج چھٹی پر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈاکٹر ہے ہارٹ کے تو انہیں بلا لاؤ، کہنا ایمرجنسی ہے، لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یزدان جو ڈاکٹر علی کو نرس سے بات کرتا ہوا سن رہا تھا تو ان کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر علی؟ سر شکر ہوا کہ آپ آ گئے، ایک لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے ہارٹ کے سینئر ڈاکٹر چھٹی پر ہیں، آپ اس کا چیک اپ کر لیں۔ جی ضرور، کدھر ہے لڑکی؟ آئیے ڈاکٹر صاحب میں لے چلتی ہوں، یہ والا کمرہ ہے، ذرا سائڈ پر ہونا، مجھے ان کا چیک اپ کرنا دے۔ ان کی کنڈیشن زیادہ خراب نہیں ہے، شکر ہے خدا کا۔ کیا ان کو کسی قسم کی پریشانی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا پھر رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ ان کے ہاتھوں پر نشان کس چیز کے ہیں؟ یزدان نے جو انجیکشن لگانے کے لیے اسرا کا بازو ہٹایا تو ساتھ کھڑی نرس سے پوچھا، پتہ نہیں سر۔ اچھا اب اس کی رپورٹ بنا دیں، میں پھر اچھی طرح اسٹڈی کروں گا، اور ان کو 3 دن ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ ویسے انہوں نے اپنا چہرہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ سر ان کے ساتھ جو عورت تھی اس نے کہا تھا کہ ان کا چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ اچھا آپ مجھے فائل لا کر دیں۔ جی سر۔ اماں ہلکا سا ہارٹ اٹیک آیا ہے، 2-3 دن ہسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا رکھ لو پر کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جی اماں میں دھیان رکھوں گی۔ سر یہ اس پیشنٹ کی فائل۔ جی دیں۔ اسرا یزدان۔ یزدان نے جو ہی فائل کھول کر پیشنٹ کا نام پڑھا تو شاکڈ ہو گیا۔ یزدان کیا یہ تیری اسرا ہے؟ نہیں، یہ میری اسرا کیسے؟ وہ تو کسی اور کے ساتھ پر ہو سکتا ہے، وہ ترکی آ گئی ہو، وہ پاکستان سے۔ نرس کیا وہ پیشنٹ ابھی بھی ہسپتال میں ہے؟ جی سر وہ ایڈمٹ ہیں۔ یزدان بھاگ کر اسرا کے کمرے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ کھولا۔ اسرا کیا تم یزدان کی اسرا ہو؟ اسرا جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی اس نے منہ کے اوپر سے نقاب ہٹا دیا۔ یزدان نے جب اسرا کو دیکھا تو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتا ہی چلا گیا۔ جی میں یزدان کی اسرا تھی کبھی۔ یزدان بھاگ کر اسرا کے گلے لگ جاتا ہے۔ اسرا تم یہاں، یہ سب کیا ہے اور تمہارے جسم پر یہ نشان کیسے؟ یزدان پانی۔ او میں تو سب بھول ہی گیا، یہ لو پانی پیو۔ اب بتاؤ گے تم یہاں کیسے؟ تم تو اپنے عاشق کے ساتھ میری محبت کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ نہیں یزدان، آپ کو کس نے کہا یہ سب؟ مجھے چاچو نے بتایا ہے کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہیں یزدان، چاچو جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ پر وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اقصیٰ اور آپ کی شادی ہو جائے۔ تمہیں کس نے کہا؟ مجھے خود چاچو نے بتایا تھا۔ پھر اسرا نے سب کچھ یزدان کو بتا دیا۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ یزدان میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا اور چاچو نے مجھے گھر میں بند کر دیا تھا، اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ السلام علیکم احمد۔ وعلیکم السلام۔ ہاں وہ احمد یزدان شادی کے لیے تیار ہے، مبارک ہو بھائی صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں بالکل، تمہیں بھی مبارک ہو، بس اب شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ جی بالکل بھائی صاحب۔ رقیہ مبارک ہو۔ کس چیز کی؟ یزدان اقصیٰ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، آخرکار ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ہے۔ احمد پر اگر اسرا واپس آ گئی تو تم ایسی فضول قسم کی کوئی سوچ نہ رکھو۔ اسرا کو تو میں نے ایسی جگہ بھیجا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔
اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب تم کیوں اپنی خوشیوں کی دشمن بن رہی ہو؟ بس اب تم اقصیٰ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ اسرا گھر چلو، ڈاکٹرنی گھر میں ہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ لڑکے تم یہاں؟ گلابو نے جب یزدان کو اسرا کے پاس دیکھا تو یزدان سے سوال کیا۔ ہاں میں یہاں، اور اب میں اپنی اسرا کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اپنی بکواس بند کرو، اور یہ کیا میری اسرا لگایا ہوا ہے؟ یہ لڑکی ہماری ہے، اور تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ شوہر ہوں میں اس کا۔ کیا شوہر؟ پر ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ کنواری ہے۔ جی نہیں، میں کنواری نہیں ہوں، یزدان میرے شوہر ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میرے ابو کا نام تو وقاص تھا، پر میرے نام کے ساتھ یزدان ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ اچھا بہت سن لی تمہاری بکواس، اب چلو میرے ساتھ پلیز۔ میں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا، مجھے نہ لے کر جائیں۔ میری اسرا دوبارہ وہاں نہیں جائے گی۔ لڑکے تم چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ ہاں، تو میں جو ایڈریس تمہیں دے رہی ہوں اس پہ شام کو آ جانا، ٹھیک ہے؟ یزدان پلیز مجھے بچا لیں، میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی، پلیز یزدان۔ اسرا تم فکر نہ کرو، بس کچھ دیر صبر رکھو، پھر میں تمہیں سزاب سے باہر نکال لوں گا۔ یزدان جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اسرا اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، میں شام کو تمہارے پاس ہوں گا۔ اماں جی آج اسپتال میں ایک لڑکا ملا تھا، اور پھر گلابو نے اماں کو سارا واقعہ بتا دیا۔ پھر تو نے کیا کہا؟ اماں میں نے اسے یہاں کا ایڈریس دے دیا۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اماں سن تو، شام کو جب لڑکا آئے تو تم اس سے اس لڑکی کے بدلے میں بھاری رقم مانگ لینا۔ لڑکا وہ رقم نہیں دے سکے گا، پھر یہ لڑکی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ واہ واہ گلابو، تو نے زندگی میں پہلی بار کوئی نیک کام کیا ہے۔ اماں اب تو ایسے نہ بول، چل اب زیادہ چوڑی نہ ہو، جا کر لڑکی کو دیکھ، تجھے پتہ ہے نا کہ بڑے گاہک ہیں اس لڑکی کے، زبردست کام کا مال ہے یہ لڑکی۔ ہاں اماں جاتی ہوں اس کے پاس، ویسے بھی ڈاکٹرنی نے خاص خیال رکھنے کا کہا ہے۔ ہاں لڑکے بول، کیسے آنا ہوا؟ مجھے باتیں زیادہ گھمانے کی عادت نہیں ہے، صاف صاف کہوں گا، مجھے اسرا چاہیے۔ مجھے بھی باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے، تو 70 لاکھ لا اور لڑکی لے جا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی 70 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لڑکے 70 لاکھ کہا ہے، تو میں بھی 70 لاکھ دے رہا ہوں۔ اماں جی مجھے لگتا ہے ہم نے اس لڑکے سے کم رقم مانگ لی ہے، اب بس آپ یہ لڑکی دے دو اسے۔ لڑکا پہنچ والا لگتا ہے، کہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے۔ یہ لو ہو گئی رقم ٹرانسفر، اب اسرا کو بلا کر لاؤ اور بھیج دے اس کے ساتھ۔ اسرا چلو، یزدان نے اسرا کو کہا۔ میں نے کہا تھا نا، میں شام کو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اسرا یزدان کو دیکھتے ہی اسے گلے لگ گئی۔ چلو اسرا۔ ڈیڈ میں گھر آ رہا ہوں۔ بیٹا ابھی تو دوسرا دن ہے تمہیں ترکی میں، سیمینار جلدی ختم ہو گیا کیا؟ ڈیڈ ایسا ہی سمجھ لیں، اور ہاں ڈیڈ آپ کی بہو بھی ساتھ ہے۔ بہو؟ تم نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں ڈیڈ، آپ کی پہلی بہو ہی آ رہی ہے۔ اسرا وہ کیسے؟ ڈیڈ گھر پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم گھر آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اسرا اور یزدان نے سارے راستے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ یزدان کو چاہتا تھا کہ اسرا خود کو سنبھال لے، اس لیے یزدان نے اسرا سے اس کے ماضی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، آ گئے جناب؟ جی ڈیڈ۔ السلام علیکم بڑی امی۔ وعلیکم السلام اسرا، کیسی ہو چندہ؟ میں صحیح ہوں۔ جاؤ یزدان تم بھی فریش ہو جاؤ، اور اسرا کو بھی کمرہ دکھا دو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ یزدان نے اپنی موم کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یزدان کو کہا، جی موم۔ اسرا چلو اوپر۔ یزدان یہ سب کیا ہوا، اور اسرا کہاں ملی؟ یزدان جو فریش ہو کر نیچے آیا تھا، اس نے امی ابو کے سوالات کے سلسلے سے پریشان ہو کر ساری باتیں انہیں بتائیں۔ کیا احمد اتنا گر جائے گا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے دوسری لڑکی کی عزت مٹی میں ملا دی، بہت افسوس ہے اتنی چھوٹی سوچ پر۔ اقصیٰ کہاں ہے حریم؟ صبح سے گھر نہیں آئی، پتہ نہیں، جا ذرا کمرے میں دیکھ۔ جی امی۔ اقصیٰ آپ بھی؟ امی وہ کمرے میں نہیں ہیں، پر یہ کاغذ ملا ہے، کیا لکھا ہے اس پر؟ امی اقصیٰ آپ ہی گھر سے بھاگ گئی ہے کیا؟ جی وہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ، انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ وہ یزدان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئیں۔ احمد سن رہے ہو، تمہاری اولاد نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا وہ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب ہم بھائی صاحب کو کیا کہیں گے؟ تم ابھی اس کی فکر نہ کرو، ہم کچھ بھی کہہ دیں گے، اب ہم اقصیٰ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ مگر شاید انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ابھی تو صرف دنیا کے امتحانات شروع ہوئے تھے، اور یہ دنیا مکافات عمل پر قائم ہے، جو جیسی کھیتی بوتا ہے اسے ویسی ہی فصل ملتی ہے۔ یزدان جاؤ اسرا کو ناشتے کے لیے بلا لو۔ جی امی۔ اسرا جاؤ نیچے ناشتہ کر لو۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ چندہ آ جاؤ نا پلیز یزدان، مجھے بھوک نہیں، سچ میں نہیں ہے۔ چلو صحیح ہے، پھر میں بھی نہیں کھاتا۔ یزدان کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میرا مسئلہ تم ہو۔ یزدان جائیں۔
چلو اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ چلیں، آپ بہت تنگ کرتے ہیں یزدان۔ اللہ اللہ، اپنے معصوم سے شوہر پر اتنے الزام۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی تو تم سے بہت سے حساب کتاب پورے کرنے ہیں۔ یزدان نے اسرا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جانے من، ابھی تو تم دیکھتی جاؤ بس۔ اسرا، جو یزدان کے اتنا نزدیک آنے پر کنفیوز ہو گئی، نے یزدان سے کہا۔ یزدان نیچے چلے۔ جی جانے من۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی یزدان، بولو۔ امی، میں چاہتا ہوں اسرا کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اسرا جو ناشتہ کر رہی تھی، اس نے یزدان کی بات سن کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ اسرا، کیا آپ راضی ہیں؟ نہیں بڑی امی۔ کیوں بیٹا؟ یزدان، جو اسرا کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اسرا سے پوچھنے لگا، کیوں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بڑی امی، میں یزدان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے خلا چاہیے یزدان سے۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یزدان نے غصے میں اسرا کو گردن سے پکڑا۔ کیا بکواس کی ہے؟ تمہاری زبان زیادہ چلنے لگی ہے۔ اسرا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا ہوں، تم مجھے بچپن والا یزدان بننے پر مجبور نہ کرو، ورنہ جو میں کروں گا وہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یزدان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور یہ کہہ کر اسرا اوپر کمرے میں چلی گئی۔ یزدان، میں جاتی ہوں اسرا کے پاس، بات کرتی ہوں اسرا سے، تم ایسے غصہ نہ کیا کرو بچی پر۔ اسرا، بیٹا میں اندر آ جاؤں؟ حفصہ نے اسرا کے کمرے کا دروازہ بجا کر پوچھا۔ جی بڑی امی۔ اسرا، کیا ہوا؟ کسی بات سے ناراض ہو جو تم نیچے یہ اتنا سب کچھ کہہ کر آئی ہو؟ پھر کیا ہوا ہے؟ بڑی امی، میں یزدان کے قابل نہیں ہوں، ان کے نصیب میں کوئی پاکیزہ لڑکی ہونی چاہیے، پر میرا تو بطن ہی پاک نہیں ہے، میں نہیں ہوں یزدان کے قابل۔ پر بیٹا، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ نہیں بڑی امی، میں یزدان کے قابل نہیں ہوں، آپ یزدان کو راضی کریں کہ وہ مجھے طلاق دے دے، پلیز بڑی امی۔ پھر اسرا روتی ہوئی حفصہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اچھا تم اٹھو، میں بات کرتی ہوں یزدان سے۔ چلو شاباش، رونا تو بند کرو۔ یزدان، اسرا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پر امی کیوں، کیا وجہ ہے؟ حفصہ نے سب کچھ یزدان کو بتا دیا۔ کیا بس اس لیے؟ یہ فضول قسم کے خیالات پتہ نہیں اس کے ذہن میں کہاں سے آتے ہیں۔ امی، آپ رخصتی کی تیاریاں کریں، پر بیٹا اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط نہ کرو۔ نہیں موم، کچھ نہیں ہوتا، نکاح بھی زبردستی ہوا تھا اور اب رخصتی بھی زبردستی ہوگی۔ میں ابھی اسرا کو کپڑے دے کر آیا۔ اسرا، یہ لو، اور شام کو یہ پہن کر تیار ہو جانا۔ پر کیوں؟ کیونکہ شام کو تمہاری رخصتی ہے۔ جی نہیں، مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ تم نے میری محبت کو مذاق سمجھا ہے کیا، جو ہر دفعہ کوئی نیا تماشا لگاتی ہو؟ یزدان، میرے بال چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اوہ سوری، میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا بالکل نہیں تھا۔ پر میری تکلیف کا کیا؟ تمہیں میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ مجھ سے پوچھو، تمہارے بغیر کیسے رہا ہوں؟ پل پل مرتا رہا ہوں اسرا۔ یزدان، پلیز آپ بھی سمجھے، مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ اسرا، بس بہت ہوا، بہت سن لیا میں نے، اب بس شام کو تیار ہو جانا، اور اگر نہیں ہوئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانے من، ہم تمہیں انہی کپڑوں میں رخصت کر کے لے جائیں گے، اور اگر تم رخصتی نہیں چاہتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عاجز بندہ شام کو خود تمہارے کمرے میں ہوگا۔ چوائس از یورس، واٹس یو وانٹ ٹو ڈو۔ ڈاکٹر صاحب جلدی دیکھیے کیا ہو گیا ہے انہیں۔ رقیہ بیگم احمد صاحب کو اسپتال لے کر آئیں، کیونکہ ان کی ٹانگوں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ان کی تو ٹانگوں میں پانی پڑ گیا ہے، ہمیں آپریشن کر کے ٹانگیں کاٹنی ہوں گی۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا تو ہم آپ کو پہلے اس کا کہتے۔ اب اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ پانی ان کے جسم کے دوسرے حصوں میں داخل نہ ہو تو آپ کو ان کی ٹانگیں کٹوانی ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ آپریشن کر دیں۔ اور کچھ دیر کے بعد احمد صاحب کی ٹانگیں ان کے جسم سے الگ کر دی گئی تھیں۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل پر قائم ہے۔ اسرا کی رخصتی کے بعد یزدان کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ یزدان نے کمرے میں داخل ہو کر اسرا کو سلام کیا اور بیڈ پر اسرا کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ اسرا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ یزدان، یہ آپ نے بہت غلط کیا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ اسرا، تمہیں 1000 بار کہا ہے اپنے ذہن سے ساری فضول سوچیں نکال دو۔ اچھا، میں کیوں دوں اپنی اسرا کو طلاق؟ یزدان کے لہجے سے اسرا کے لیے محبت ٹپک رہی تھی۔ یزدان، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کے لیے تو کوئی پاکیزہ لڑکی ہونی چاہیے۔ اچھا، تو اب یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ میری زندگی میں کون سی لڑکی شامل ہونی چاہیے؟ تو سنو، میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی کی جگہ ہے، اور وہ ہے اسرا یزدان۔ میرے پیار کی، میرے عشق کی، میرے جنون کی اور میری تمام شدتوں کو سہنے کی اکلوتی حقدار اسرا یزدان۔ تو میری روح کا عشق ہو۔ اسرا یزدان کا روح عشق ہے۔ اسرا، مجھے تمہارے جسم کا نہیں، روح کا ساتھی بننا ہے۔ آج تو تم نے کہہ دیا، اب دوبارہ اس قسم کی بکواس میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ تم اچھے سے جانتی ہو، بچپن سے محبت کرتا ہوں میں تم سے۔
I love you, Yazdan. I love you very much. In my whole life, after my parents, I just love one person, which is you. I love you, Yazdan. I love you a lot. Please, Yazdan. I can't live without you. अस्रा यज़दान के गले लग गई। यज़दान प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी जान ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। That's my promise, my girl. I never leave you alone. I always stand with you in every step of life. ये मेरा वादा है तुमसे, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी में आने वाले हर मुश्किल वक्त पर तुम्हारा साथ खड़ा रहूंगा। थैंक्स यज़दान टू कम इन टू माई लाइफ। मेरी गुड़िया, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई और उसे और खूबसूरत बना दिया। और फिर यज़दान ने असरा के माथे पर अपने इश्क की पहली मेहर सब्त की। असरा उठ जाओ। यज़दान प्लीज़ सोने दें। असरा मेरी जान, और कितना सोना है। टाइम देखा है, 11 बज रहे हैं। 12 बजे उठ जाऊंगी। असरा मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं उठी ना तो फिर जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। और यज़दान ने असरा के गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। असरा सटपटा कर उठ बैठी। प्लीज़ डोंट यज़दान। पर क्यों जान? यज़दान मुझे नीचे जाना है। नहीं, तुम्हें तो नींद आई थी। यज़दान हटे। फिर असरा यज़दान को धक्का देकर वॉशरूम चली गई। पीछे यज़दान अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। यज़दान और असरा दोनों तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे गए। इब्राहिम देखें, माशाल्लाह दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। आओ बेटा नाश्ता करो। जी डैड। साहब जी, आपके मोबाइल पर कॉल आ रही है। अच्छा ला दो। कौन है डैड? अहमद की है। अब उन्हें कौन सी तकलीफ़ है? यह तकलीफ़ पहुंचाने में अभी कसर रह गई है। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। हरीम। हरीम क्या हुआ है? बड़े बाबा प्लीज़ पाकिस्तान आ जाएं। क्यों बेटा, क्या हुआ है? बाबा प्लीज़ प्लीज़। अच्छा तुम रो नहीं, हम बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। बड़े बाबा प्लीज़ जल्दी आ जाएं। जी बेटा। कौन था बाबा? हरीम थी, बहुत रो रही थी। कह रही थी कि आप पाकिस्तान आ जाएं। बाबा फिर आपने क्या सोचा? मैं सोच रहा हूँ अब पाकिस्तान चलते हैं, पता तो चले क्या हुआ है। बहुत रो रही थी बेचारी। बाबा ठीक है, फिर मैं आपकी टिकट्स करवा देता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, हम सब पाकिस्तान जाएंगे। नहीं बाबा, मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊँगा। नहीं यज़दान, ऐसा नहीं कहते। वो तो तुम्हारे चाचू का घर है, उस चाचू का जिसकी वजह से मैंने ज़िंदा होते हुए भी मौत से बदतर ज़िंदगी गुजारी है। मैं ऐसी जगह दोबारा नहीं जाना चाहूँगा जहाँ के लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हो। यज़दान, तुम अपने रब पर भरोसा रखो, वो सब देख रहा है। तुम बस सब्र करो, देखना वो असरा और तुम्हारी हर तकलीफ़ का बदला लेगा। जी बाबा। अब तुम पाकिस्तान चल रहे हो। असरा, क्या तुम इस घर में दोबारा जाना पसंद करोगी? जी यज़दान, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। मैं उस घर में ज़रूर जाऊंगी। उस घर से मेरा बचपन जुड़ा है। मेरे मामा बाबा की सारी यादें वाबस्ता हैं। ठीक है, फिर मैं सबकी टिकट्स करवाता हूँ। वैसे बाबा, मैं सोच रहा हूँ अक्सा से भी शादी कर ली जाए। इस्लाम में तो वैसे भी 4 जायज़ हैं। मुझे तो असरा ने भी इजाज़त दे दी है ना असरा? मैं दूसरी शादी कर लूँ ना? यज़दान, मैं आपको पीट दूंगी अगर आपने दूसरी शादी की तो। आप सिर्फ अपनी असरा के हैं, मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। यू नो दैट हाउ मच आई लव यू। आई कांट शेयर यू विद एनीवन। यू आर ऑलवेज माइन। आई लव यू यज़दान। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो एक और चुड़ैल लेकर आऊँगा? यज़दान, मैं चुड़ैल हूँ? नो मेरी जान, यू आर माई हार्ट बीट, माई लव, माई लाइफ एंड माई स्वीट क्यूट वाइफ। यज़दान, आप दूसरी शादी नहीं करेंगे ना? असरा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यज़दान हमेशा से असरा का था, असरा का है और असरा का रहेगा। आई लव यू यज़दान। आई लव यू टू मेरी जान। बेटा कुछ तो ख्याल करो, हम बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो डैड, इसमें क्या बात है? आप भी तो सबके सामने मॉम से ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, सही है। हरीम क्या हुआ है, क्यों रो रही थी तुम? ताया अब्बू, शुक्र है आप लोग आ गए। देखे अम्मी को क्या हो गया है। तुम रो तो नहीं? कहाँ है रुकैया, क्या हुआ है? बड़े बाबा पता नहीं, अम्मी बार बार अपने मुंह पर थप्पड़ मार रही हैं। क्या? जी बड़े बाबा। तुम अस्पताल ले जाओ रुकैया को। मैं लेकर गई थी पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। अहमद कहाँ है? वो कमरे में है, उसे नीचे बुलाओ। वो नीचे नहीं आ सकते। क्यों? अब क्या वो इतना संगदिल हो गया है कि एक लड़की की इज्जत रोने के बाद भी उसे खुदा का खौफ नहीं रहा? ताया अब्बू, ऐसी बात नहीं है। असल में बाबा की टांगें अब उनके साथ नहीं रहीं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी ताया अब्बू, उनकी टांगों में पानी पड़ गया था, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करके टांगें काट दी। असरा अब्बू को लकवा भी हो गया। बेटा बस, फिर उसका मतलब तो ये है कि अल्लाह असरा का बदला ले रहा है, वो मकाफात कर रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसकी रज़ा के आगे बेयारो मददगार हैं। अब बस उन दोनों पर अल्लाह का ही रहम करे।
اقصیٰ آپی نظر نہیں آ رہی حریم؟ اسرا نے حریم سے پوچھا۔ اسرا آپی، اللہ نے اقصیٰ آپی سے بھی آپ کا بدلہ لے لیا۔ وہ کچھ دن پہلے ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اگلے دن ان کی لاش ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ دیکھا یزدان، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، صبر کرو، وہ خود ان سب سے اسرا کا بدلہ لے گا۔ جی بابا، آپ بالکل صحیح کہتے تھے۔ بے شک میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ باطل کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ القرآن حق آ گیا، بے شک باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ حریم، ہم تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، تم ہمارے ساتھ امریکہ چلو، اور امی ابو تم ان کی فکر نہ کرو، ہم ان کو اچھی سی NGO میں داخل کروا دیں گے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ 5 سال بعد، ماجد بیٹا کہاں ہیں آپ؟ ماما مجھے ڈھونڈ لیں، بیٹا تنگ نہ کریں، آ جائیں، کہاں ہیں آپ ڈھونڈیں گی تو میں باہر آؤں گا۔ یزدان اٹھیں، کیا ہو گیا صبح صبح؟ ڈھونڈے اپنے شیطان کو۔ ڈون کہاں ہیں آپ؟ ڈیڈ یہ رہا میں ادھر، آؤ میرے شیر، میں تو صبح سے بلا رہی تب تو سامنے نہیں آئے جناب، اور باپ کے بلانے پر فوراً سے سامنے آ گئے۔ بیگم جل کیوں رہی ہو؟ جو اگلا ہوگا وہ تمہاری سنا کرے گا۔ یزدانہ بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، پر تم سے کم۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو بدتمیز کہتے ہیں؟ ہاں، جیسے شوہر کو بدتمیز کہنا تو ثواب کا کام ہے۔ اس دوران احمد اور رقیہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اسرا اور یزدان اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ ابراہیم اور حفصہ کا سارا دن ماجد کے ساتھ کھیلنے کودنے میں گزرتا۔ یزدان حریم کی شادی اپنے دوست سے کروا چکا تھا۔ سب لوگوں کی زندگی مکمل تھی اور سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ احمد اور رقیہ کو ان کے گناہ کی سزا دنیا میں دے چکا تھا اور آخرت کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ بے شک وہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہترین مرد وہ ہے جو عورت کو اس کے ماضی سے نہیں بلکہ حال سے قبول کرے، کیونکہ ان کے ماضی کی ذمہ داری ان کے والدین پر ہے۔